بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ اسلامیات اختیاری کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے کلچر اور تہذیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ تمدن کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف مفکرین کی تعریفات کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اور اس لیکچر کے آخر میں نے تہذیب کو مذہب اور دین سے جوڑا تھا۔ آج ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی تہذیب کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور عام طور پر تہذیب کا سرچشمہ مذہب یا دین ہوتا ہے۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کی اپنی جداگانہ تہذیب ہے، جسے اسلامی تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بطور ڈیفینیشن بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال پیپر میں آئے کہ اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے، تو یہ جواب لکھا جا سکتا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ اسلامی تہذیب یہ وہی تہذیب ہے کہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکمل کیا۔ اور اس کی تکمیل کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اسلامی تہذیب کسی یونانی، ایرانی، رومی تہذیب سے ماخوذ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ نہ اسلامی تہذیب کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہے، نہ اسلامی تہذیب کا ماخذ کوئی اور تہذیب ہے، بلکہ اس کی اصل اساس قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اسلامی تہذیب کا جو اصل مادہ ہے یا اصل جو ماخذ ہے وہ قرآن کریم ہے، وحی ہے۔ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھیے، وحی کی اقسام لکھیے۔ تو وحی کا لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا یا چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اور وحی کی دو اقسام ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جنہیں وحی جلی اور وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ بنیاد ہے اسلامی تہذیب کی وہ ہے وحی یعنی قرآن مجید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اسلامی تہذیب کا دائرہ کار دیکھتے ہیں تو یہ اتنا وسعت میں نظر آتا ہے کہ جو فرد، خاندان، مسجد، مکتب، ریاست اور عالم اسلام تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اسلامی تہذیب میں شمولیت اختیار کرنے کا ذریعہ صرف کلمہ طیبہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو وہ اسلامی تہذیب میں، اسلامی دائرہ کار میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف اتنا بتانا تھا کہ اسلامی تہذیب ہے کیا۔ اسلامی تہذیب وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اسلامی تہذیب کسی یونانی، ایرانی یا رومی تہذیب سے نہ تو متاثر ہو کر بنی، نہ ان سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ الگ اپنی اہمیت اور حیثیت کی حامل ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اب اسلامی تہذیب کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ آئیے ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات کا ذکر پہلے کر لیتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا لفظ واحدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ایک اکیلا، واحد، یکتا، تنہا، اور توحید کا معنی ہے ایک ماننا یا واحد جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک واحد اور یکتا تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہیے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں۔ تو اسلامی تہذیب کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسلامی تہذیب میں، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک واحد اور یکتا تسلیم کرتا ہے۔ پھر دوسری خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی، وہ ہے رسالت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اسلام کی جب بھی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اسلام کی ڈیفینیشن میں، اسلام کی تعریف میں یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات جس میں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں سے متعلق معلومات موجود ہوں اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے چھپا ہوا نہ ہو، اسلام کہلاتا ہے۔ اور یہ زندگی کے ہر شعبے پر اسلام کا محیط ہونا یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بندہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو باغور پڑھے، اس کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اسلامی تہذیب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت ہے عظمت انسانی کا تصور، یا اسے شرف انسانی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ انسان کا اشرف ہونا، ممتاز ہونا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، ان تمام مخلوقات میں سے عزت اور شرف انسان کو زیادہ عطا کیا، اور یہی عزت و شرف اسلامی تہذیب میں انسان کو بدرجہ اتم دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تو عظمت انسان اسلامی تہذیب کا ایک درخشندہ پہلو ہے۔ جو عزت و احترام اور برتری انسان کو حاصل ہے اسلامی تہذیب میں، وہ دنیا کی کسی دوسری تہذیب میں حاصل نہیں ہے۔ پھر اسلامی تہذیب کی اگلی خصوصیت ہے اخوت و مساوات۔ اخوت اور مساوات یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ MCQs پیپر میں آتا ہے کہ اخوت کا لغوی معنی لکھیں۔ اخوت کا لفظ اخ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بھائی۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ، اور مساوات کے معنی ہے برابری۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی تہذیب اخوت کا، مساوات کا درس دیتی ہے۔ اس میں ذات پات کی تمیز نہیں ہے، آقا و غلام میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ اور تمام اسلامی عبادات اخوت و مساوات کا مظہر ہے۔ اعزاز و اکرام کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو بنیادی جو فرق ہے اسلامی تہذیب میں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ، وہ بھی معاشرتی حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری اس کا معیار ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم اور عزت والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے تخلیق انسانی کا مقصد کہ اسلامی تہذیب میں
بندہ اپنے تخلیقی مقصد کو نہیں بھولتا۔ اب انسان کے ذہن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کائنات کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا انجام کیسے ہوگا، انسان کو کائنات میں کیا مقام حاصل ہے، کائنات کا خالق کون ہے۔ ان تمام باتوں کا اطمینان بخش حل اسلامی تہذیب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ خدمت کے لیے بنائی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو سکے کہ تم میں کون اعمال کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پھر اسلامی تہذیب کی ایک اور خصوصیت ہے رواداری۔ رواداری کا معنی ہے برداشت کرنا، مخالف نقطۂ نظر کی بات سن کر قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ اور رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حلیم الطبع رہے، بردبار رہے، صابر رہے، عفو و درگزر سے کام لیتا رہے، معاف کرتا رہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تہذیب یا اسلامی معاشرہ دیگر مذاہب کے پیروکار سے حسن سلوک اور رواداری سے پیش آنے پر زور دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ رواداری سے زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر اسلامی تہذیب کی جو خصوصیت ہے وہ ہے وسعت نظری، کہ انسان کا وسیع نظر ہو جانا۔ انسان جب تخلیق کائنات کو دیکھتا ہے، انسان جب پہاڑوں کی تخلیق کو دیکھتا ہے، سمندر کی تخلیق کو دیکھتا ہے، بادلوں کے آنے جانے کو دیکھتا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھتا ہے، انسان جب بادلوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہوا چلتی ہوئی دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فوراً اس کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے کہ اسلامی تہذیب میں ہر شخص وسعت نظری کا حامل ہوتا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر خصوصیت ہے سادگی و پاکیزگی، کہ اسلام سادگی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے، رہن سہن، بول چال اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں سادگی اور پاکیزگی اختیار فرماتے ہوئے اسی پر زور دیا ہے۔ سادہ زندگی گزارنا، پاکیزہ زندگی گزارنا، طہارت کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا، یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر ہے عبادات کا تصور، کہ اسلام میں یا اسلامی تہذیب میں عبادات کا تصور ہے۔ جب بندہ توحید کا قائل ہوتا ہے، جب کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اسلامی تہذیب میں شامل ہو جاتا ہے تو اسلامی تہذیب اسے عبادت کا تصور دیتی ہے۔ اب عبادت کا تصور ہے کیا؟ اسلام میں یا اسلامی تہذیب میں کچھ انفرادی عبادات ہیں، کچھ اجتماعی عبادات ہیں۔ انفرادی عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جتنی عبادات ہیں یہ انفرادی عبادات ہیں، اور اجتماعی عبادت میں حج، اور حج تمام عبادات کی جامع عبادت ہے۔ یعنی اسلام میں نماز پڑھنے کا کانسیپٹ ہے، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا، اور نماز عملی عبادت ہے، یہ ذکر الہی کا ذریعہ ہے۔ اور دین اسلام میں عبادت ایک عظیم تصور کی حامل ہے۔ ظاہری طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں، ہماری عبادت کے طریقے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ اپنا ہر کام اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر فرما برداری سے سر انجام دے۔ اور بندہ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اسے اطمینان قلب اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ پھر 10ویں نمبر پر جو خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلامی تہذیب میں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا کے فریضے کی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ کیوں بہتر ہو؟ کیونکہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اسلامی تہذیب کی بڑی خصوصیت ہے کہ یہاں پر اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو دوسرا بندہ برائی دیکھنے والا اس کی اصلاح کرتا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو عبادات پر سبقت پانے کی تلقین کی جاتی ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ موٹیویشن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ موٹیویشن لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی موٹیویشن اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمائی، اور معاشرے کی بقا، اس کی سلامتی کے لیے، جان مال کی حفاظت کے لیے، امن و سکون کے لیے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عدل و انصاف کہ اسلامی تہذیب میں عدل و انصاف کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو عدل و احسان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی کہ عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر معاشرتی توازن، اب جیسے میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو یہ معاشرتی توازن ہے جو اسلامی تہذیب کے اندر قائم کیا گیا ہے، یہ اعتدال اور میانہ روی ہے جو اسلامی تہذیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ پھر اس کے بعد خصوصیت ہے اجتماعی فلاح و بہبود۔ یہ جو زکوٰۃ کا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، اسلامی تہذیب میں جو زکوٰۃ کا تصور ہے، یہ زکوٰۃ کا تصور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ کوئی بندہ مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو دور کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کوئی شخص پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کو بانٹنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کسی شخص کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے غم میں شریک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا مسجد میں جو باجماعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اس باجماعت نماز کا اصل مقصد ایک تو عبادت کا 27 گنا اضافی ثواب ہے، اور دوسرے معنوں پر خبر گیری ہے کہ ہمیں اپنے آس پڑوس میں محلے کے اندر خبر ہوتی رہے گی کہ کون کس کیفیت کے اندر ہے۔ تو یہ اجتماعی فلاح و بہبود، دوسروں کے کام آنا، یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ اگلی خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی قیام امن کا دائی کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام کا لفظ ہی سالمہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے امن والا، سلامتی والا۔ سالمہ سلامتی سے ہے۔ تو دین اسلام، یہ اسلامی تہذیب قیام امن پھیلانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اور اگلی خصوصیت ہے سیرت و کردار کی تشکیل کہ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرہ فرد کی سیرت و کردار کی تشکیل اور تعمیر نو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جب انسان عدل و انصاف کرے گا، جب وہ نیکی کی ترغیب دے گا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے گا، ذکر الہی کرے گا، عبادات میں مشغول رہے گا، اخوت و مساوات پر عمل پیرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، احادیث پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی نظر میں وسعت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر سادگی اور پاکیزگی ہوگی۔ آپ
بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کی سیرت اور کردار کی تشکیل اور تعمیر کس انداز سے ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے اسلامی تہذیب کی خصوصیات ذکر کی، اسلامی تہذیب کے حوالے سے جو ضمنیہ کام ہیں جو اسائنمنٹ کی صورت میں آپ کو کرنا ہے، ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال ہے مختصر کہ اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسلامی تہذیب میں توحید کا کیا کردار ہے۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کس طرح اسلامی تہذیب کو اساس فراہم کرتا ہے، کس طرح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے اسلامی تہذیب میں کیا معاشرتی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، اور شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے۔ ان سوالات کے جوابات لکھ کر آپ کالج میں بھجوا سکتے ہیں، اور اس کو چیک کروا کر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کا موضوع صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔